الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں کہتی ہے یہ قضا جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کے اوپر کرم فرمایا اور مہربانی کا معاملہ فرمایا کہ حق تعالیٰ نے زندگی میں پھر ایک بار رحمتوں کے لوٹنے کا برکتوں کے حصول کا مغفرت کے حصول کا ایک مبارک مہینہ پھر ہمیں عطا فرمایا قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ تم اپنے رب کی طرف دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے تو حق تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا یہ مہینہ بڑی برکتوں والا بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے صرف اس مہینے میں روزہ اور تراویح کی عبادت نہیں بلکہ یہ اپنے اندر بہت ساری عبادتوں کو سمائے ہوا ہے میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے رات میں تراویح میں قرآن سنایا بات ختم ہو گئی فرمایا نہیں زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے
اور یہ امانت کب ہمارے پاس سے لے لی جائے میں اور آپ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام، فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ 5 چیزوں کا علم حق تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا ہے، اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ ان 5 چیزوں میں سے آج کی ایک چیز کہ وہ یہ ہے کہ موت میری اور آپ کی دنیا کے کون سے ٹکڑے پر آئے گی، دنیا کے کس حصے پر کس حالت میں موت آئے گی میں اور آپ نہیں بتا سکتے، اور دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی۔ اسی لیے یہ زندگی حق تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے۔ امانت کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو امانت جس حال میں رکھی جائے، جب وہ امانت رکھنے والا جب واپس لینے کے لیے آئے تو اسی حال میں اس امانت کو اسی طریقے سے واپس کی جائے۔ اس امانت کے اندر خیانت کرنے کا حق نہیں، اس امانت میں تبدیلی کرنے کا اختیار مجھے اور آپ کو نہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں جو شاید 2 دن پہلے ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منافقین کی 3 نشانی بیان فرمائی۔ آیت المنافقی ثلاث، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک ہے منافق اعتقادی، دوسرا ہے منافق عملی۔ منافق کی 2 قسمیں، 2 پرکار، کہ ایک اعتقادی عقائد کے اعتبار سے اور ایک اعمال کے اعتبار سے۔ اگرچہ اس وقت اعتقاد کے اعتبار سے کوئی نظر نہیں آتا، لیکن اعمال کے اعتبار سے ہر کوئی آدمی منافق نظر آتا ہے۔ تو منافق کی 2 قسمیں بیان کرنے کے بعد منافق کی نشانیاں بتلائی کہ منافق کس کو کہیں گے۔ منافق عملی، عمل کے اعتبار سے منافق کون ہے؟ فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات بات میں جھوٹ۔ اسی لیے ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اگر میری دکان پر، میرے کپڑے کی دکان پر کوئی بھی چیز لینے کے لیے آتا ہے تو میں اور آپ اس کو قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ اس جگہ کا کپڑا ہے، یہ چیز وہاں کی ہے، یہ جاپان کی ہے، یہ تو دوسرے ملک کی ہے۔ آدمی اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جب بات بات میں جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ میں گشت کر رہے تھے، چکر لگا رہے تھے، مدینے کی بازار سے گزر رہے تھے تو اس وقت رات میں بارش ہوئی تھی۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ گیہوں بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے پاس جا کر اس گیہوں کی بوری میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اپنے ہتھیلی کے اندر اس گیہوں کو نکالا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ یہ گیہوں ایسے کیوں ہے کہ اندر میں پانی والا ہے، باہر اوپر میں سوکھے ہیں؟ تو وہ بیچنے والا وہ کہنے لگا کہ پیارے نبی، اصل میں رات کو بارش ہوئی تھی اور پانی کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے گیہوں بھیگ گئے تھے، اگر یہ گیہوں میں اوپر رکھتا ہوں تو کوئی لے گا نہیں۔ تو فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک اصول بیان کر دیا، ایک پیغام دے دیا، من غشنا فلیس منا، کہ یہ تو دھوکہ دیتا ہے اور جو ہم میں سے کسی کو دھوکہ دیتا ہے وہ مسلمان کی فہرست میں نہیں ہے۔ تو خیر کہہ رہا تھا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، بات بات میں جھوٹ۔ آدمی مسجد میں ہے اور فون آتا ہے، کہاں ہے؟ میں فاطق پہ ہوں۔ ایک آدمی یہاں اپنی مسجد میں تھا، اس کے اوپر فون آیا، میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پوچھا کہاں ہو؟
بولتا ہے ریلوے اسٹیشن فاطق کے پاس کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں وہ بھی جھوٹ. تو اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ منافقی نشانی ہے. اسی لیے روزہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، روزہ صرف بھوکے پیاسے اور اپنی بیوی سے خواہشات کو روکنے کا نام تو ہے ہی، لیکن ان 3 چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں جو دوسرے اعمال سے اور دوسرے گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو اعمال میں جروانا ہے، اس کا نام حقیقتاً روزہ ہے. اسی لیے کئی علماء کے نزدیک غیبت کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر صرف بھوکے رہنے سے اور بھوکے رہنے سے کام چل جاتا تو دنیا میں کتنی قومیں ہیں اور کتنے لوگ ہیں ان کو زیادہ بھوکا رہنا پڑتا ہے اور وہ بھوکے رہنے پر فخر کرتے ہیں. تو خیر، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو اس میں خلاف ورزی کرے. بھائی ایک چیز دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر وقت پہ ہم نہیں لے سکے، مثال کے طور پر میں نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا ہے، ہم نے کسی کے پاس سے قرضہ لیا ہے، اگر ہم اس وقت پر جو ہم نے وعدہ کیا تھا اگر اس وقت پر قرضہ نہیں دے سکتے ہیں تو بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو فون کر کے اس سے معافی مانگ لیں، معذرت کر لیں اور کہنے کہ بھائی میں نے یہ وعدہ کیا تھا لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں. لیکن بات میں خلاف ورزی اور تاریخ کو لمبانا، سامنے والوں کو پریشان کرنا، حیران کرنا، یہ تو اس سے بھی زیادہ پھر ظلم ہو جائے گا. وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، جب امانت دی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. میری اور آپ کی زندگی یہ پوری کی پوری امانت ہے اللہ کی طرف سے، اس میں اختیار اور اس میں تغیر اور تبدل کرنے کا حق مجھے اور آپ کو نہیں. اسی لیے تو اسلام کے اندر یہ آبگات کرنا اور سوسائڈ کرنا یہ حرام بتایا گیا کہ اس زندگی اور جان کے مالک ہم نہیں ہیں، ہمارے مالک اللہ ہے، اس جان کا مالک اللہ ہے، اس نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے. تو کہہ رہا تھا کہ زندگی اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے. قرآن کریم کی آیت پر ہی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ ریس لگاؤ، دوڑو، حریفائی کرو اعمال کے اندر، نیک اعمال کے کرنے میں. آج دنیا کے اندر ریس لگ رہی ہے مال و دولت کی، اور دنیا کے اندر دوڑ لگ رہی ہے دنیا کمانے کی. ہمیں ریس لگانا ہے، یہ مہینہ ہے ریس لگانے کا، دوڑنے کا اور کوشش کرنے کا، جد و جہد کرنے کا، مجاہدہ کرنے کا، تاکہ میرا اور آپ کا رب جس کو میں نے اور آپ نے ناراض کر لیا ہے، اس روٹھے ہوئے رب کو اس مہینے میں ایسی عبادت کریں گے، اس رب کو ایسا منائیں گے کہ اس کو پیار آ جائے، اس کو رحم آ جائے. تو اعمال، اسی لیے نیک اعمال کا کرنے کا جب داعیہ اور جذبہ انسان کے بدن میں اور دل میں پیدا ہوتا ہے تو آدمی کو فوراً اس ارادے پر، اس داعیے پر عمل کرنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. مثال کے طور پر دل میں داعیہ آیا کہ چلو 2 رکعت نفل پڑھ لوں، جہاں اس لیے شیطان بڑا چالاک ہے. شیطان کسی مومن سے، کسی مسلمان سے یہ نہیں کہے گا کہ تم نماز مت پڑھو، یہ نہیں کہے گا. یہ نہیں کہے گا تم روزہ مت رکھو. اس کو معلوم ہے اس کے پاس ایمان ہے، ایمان کے نور اور اس کی روشنی کی وجہ سے وہ اعمال کو تو نہیں چھوڑے گا. اعمال کروانے کے بعد اس کے اندر سے جان نکالنے کی اور اس کے اندر سے روح نکالنے کی اس کی پوری کوشش ہوگی. کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، اسی لیے جب دل میں داعیہ پیدا ہوا، جذبہ آیا، خیال آیا کہ مجھے 2 رکعت پڑھنا ہے، اگر ہمارے پاس ہم فرصت میں ہیں، یعنی ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، جیسے ہی دل میں خیال آیا فوراً اس نیک کام کو کر لو. اور جو آدمی اس دل میں آنے والے
جذبات اور داعیے پر عمل کرتا ہے، حق تعالیٰ اس کو دوسرے اعمال صالحہ کی اور نیک اعمال کی اس کو توفیق دیتا ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، اس کا اکرام ہم کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کرتے ہیں، تو پھر وہ دوسری مرتبہ ہمارے گھر پر آنے کے لیے کوئی ترتیب بنائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس آنے والے مہمان کا اکرام نہیں کیا تو پھر وہ کبھی ہمارے گھر پہ نہیں آئے گا۔ تو نیک کام کے کرنے کا جذبہ، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اسی لیے ہے کہ آدمی اس مہینے کے اندر اپنے فرائض کی عبادت کے ساتھ ساتھ نوافل میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے۔ کہ 11 مہینے میں نے کوئی نفل نہیں پڑھی، اس مہینے میں نیت کریں کہ انشاءاللہ جو باقی دن باقی ایام ہے، ان دنوں میں تہجد کا اہتمام کروں گا، نوافل اوابین کا، چاشت کا، اشراق کا اہتمام کروں گا۔ روزانہ 2 رکوع پڑھتا تھا، رمضان کا مہینہ ہے، بہت کمائے ہیں، بہت کھایا ہے، 1 مہینہ عبادت کر لیں گے، 1 مہینہ اپنے آپ کی اپنی ایمانی گاڑی کو سروس کرا لیں گے اور اپنی گاڑی کو اپڈیٹ کرا لیں گے، تو پھر ہماری زندگی میں وہ نخار پیدا ہوگا، وہ طاقت پیدا ہوگی کہ جو 11 مہینے تک ہمیں حرام کی چیزوں سے بچائیں گے۔ اسی لیے ریس لگانا ہے اعمال میں۔ اسی لیے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ راحت کے موسم میرے پاس بہت ہے، بہت دولت ہے، اسی لیے ایک ہے راحت اور ایک ہے اسباب راحت۔ اسباب راحت، جن اسباب اور جن چیزوں کے ذریعے سے آدمی راحت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ سارے اسباب تو موجود ہو، لیکن یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اس کو راحت ملے گی۔ راحت تو خدا دے گا، سکون خدا دے گا، اطمینان اللہ دیں گے۔ اس لیے جو ہمارے پاس ہمیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ جب آپ سامنے والے بڑے کو دیکھے گا تو جو دین میں اعمال میں مجھ سے بڑھا ہوا ہے، تو آدمی کو نیک اعمال کے کرنے کی توفیق ہوگی۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ بھائی میرے پاس تو مکان ہے، وہ بیچارے کے پاس تو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پر سوتا ہے، اس کے پاس ٹھنڈی کے اندر اپنے بدن کی حفاظت کے لیے کمبل اور بلینکٹ نہیں ہے، اس گرمی میں بچنے کے لیے اس کے روم کے اندر اے سی اور ایئر کنڈیشن نہیں ہے، اس کے پاس گھر کی چھت نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پر سو کر اس شدید دھوپ کے اندر اپنی نیند کو پورا کرتا ہے۔ چلو میں دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو خدا کی نعمتوں کی شکر کی توفیق ہوگی۔ لیکن الٹا ہو گیا، ہمارے اس ماحول میں ہم نے الٹا کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ہم نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کیا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا۔ جب دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنے لگے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری آمدنی اتنی تھی، ہمارے پاس پیسہ اتنا تھا کہ ہم اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کرتے کرتے اپنا گزران چلا سکتے تھے، لیکن ہم دوسروں کے بنگلوں کو دیکھ کر اور دوسروں کی پراپرٹی کو دیکھ کر اور دوسروں کی مال و دولت کو دیکھ کر ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ پھر ہم سودی لین دین میں اور سودی کاروبار میں اور لون میں اور انٹرسٹ میں اتنے آگے بڑھے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی کہاں گزارتا ہے، اور اسی دن کے اندر زندگی گزارتا گزارتا اس کے سامنے موت آ جاتی ہے اور وہیں پر زندگی کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ آخرت کے سفر کی طرف چل جاتا ہے۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تھی میری، مال و دولت تھی، جائیداد تھی۔ جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو اس کی ساری باتوں کو سن کر میں نے اس کے سامنے دل کے اندر اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ کو ساری چیزوں سے نوازا ہے، آپ ایک کام کر لیے
کہ آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، آپ عمرہ کر لیجئے یا حج کر لیجئے۔ اس وقت عمرے کا وقت تھا تو میں نے کہا عمرہ کر لیجئے یا تو پھر حج کا فارم بھر دیے اور آپ حج کے فریضے کو انجام دیجیے، لیکن وہ ٹالتے رہے، نہ عمرے میں گئے نہ حج میں گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ وہ رمضان سے پہلے جب میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے خود کہا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوں اور اتنا بے چین ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں سوسائڈ کر لوں۔ دنیا کی دولت، اس سے آدمی کو سکون نہیں مل سکتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دلوں کو پہنچانے والا اور انسان کے دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا قرآن ہے، اس کی نصیحتیں ہیں اور احادیث رسول ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں کو سکون اور راحت پہنچاتی ہے۔ باقی یہ دنیا کی دولتیں یہ ہمیں راحت اور سکون نہیں پہنچائے گی۔ باقی دنیا کے پیچھے اتنی محنتیں کریں گے کہ کرتے کرتے آدمی دنیا سے چلا جائے گا، بیٹا مجھے اور آپ کو بعد میں دفن کرے گا، سب سے پہلے اس جائیداد کو تقسیم کرنے میں جگل کرے گا، اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ جس سے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا کہ جنت البقیع اتنا مقدس قبرستان کہ جس میں باپ کو قبر میں اتارنے سے پہلے وہاں دونوں سگے بھائی وہاں باپ کی میراث کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو کوئی ناممکن نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ ہم نے اپنے آپ کی آخرت کی تیاری کی کوئی فکر نہیں، ہم نے خدا کو نہیں پہچانا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خدا کی معرفت کو اپنے دلوں میں جمانے کے لیے، اپنے قلب کی اصلاح کے لیے، اپنے دلوں کو بنانے کے لیے کہ میرا دل 11 مہینے بہت گناہ کا کام کیا ہے، میں اپنے دل میں بہت ساری چیزوں کو لے کر چلتا تھا، لیکن یہ خدا کے ہاتھ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ میرے رب تو نے تو کرم فرما دیا ہے اور احسان فرما دیا ہے، مہربانی کا معاملہ فرما دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں سے جو کورونا کے دور میں زمین کے نیچے چلے گئے ہیں، وہ بھی چاہتے تھے اعمال کرے، لیکن وہ آج قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور سوئے ہوئے ہیں، ایک ایک سبحان اللہ کے کہنے کے محتاج ہے۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، زندگی دی ہے، طاقت دی ہے اور سب کچھ ہے، بس ہمیں یہ کام کرنا ہے، اپنے نفس کے تقاضے کو دبا کر بس اعمال صالحہ کو کرنا ہے۔ ہم تو اتنے کمزور اور ہماری غفلت کی انتہا اتنی ہے کہ آدمی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم نہ سیدھے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ نمازوں میں ہمارا دل لگتا ہے۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے اس کو کھانے میں مزہ نہیں آتا، اس کے سامنے چاہے کسی بھی ہوٹل کا کھانا لاؤ، بیمار ہے، زبان میں کرواہٹ ہے تو مزہ نہیں آئے گا۔ دل بیمار ہے تو رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو تراویح میں کھڑا ہو جائے گا، لیکن تراویح میں قرآن سننے کا اتنا بھاری پڑے گا کہ وہ پیچھے کی صف میں بیٹھا رہے گا، جب امام رکوع میں جائے گا تو دوڑ کے دروازہ بھی کھٹکھٹائے گا اور دروازے کے اندر آواز لگا کر یہ سامنے والوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، میں تو آپ کی تراویح سن رہا ہوں، میں تراویح پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ میرا آپ کے اوپر احسان ہے نہ کہ آپ کا میرے اوپر۔ یعنی اتنی غفلت ہے ہماری زندگی میں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، سو گئے ہیں۔ اور ایک جگہ پر کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اتنی دین کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہمارا دل اندر سے بیدار نہیں ہوتا؟ تو کہا کہ دل سویا ہوا نہیں ہے، دل مر گیا ہے، اندر سے مرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے کرم فرما کر رمضان کا مہینہ دیا ہے، نہ معلوم آئندہ سال رمضان کا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اپنے محلے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے محلے میں جو ممون دادیمہ سے انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ گزشتہ سال رمضان کے مہینے میں جب آخری عشرے سے پہلے شاید دوسرے عشرے میں خود مدرسے کے چندے کے لیے ان کے پاس گیا تھا۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا ماں کیوں روتے ہو؟ آپ کی کتنی بیماری ہے؟ آپ روزہ مت رکھو ابھی۔
آپ کی مسائل کے اعتبار سے آپ کو گنجائش ہے. مجھے وہ ان کا جملہ ابھی بھی یاد ہے اور میں نے اس جملے کو کتنے لوگوں کے سامنے کہا. وہ کہتے تھے مولوی صاحب میں روزہ کیوں نہ رکھوں, کیا معلوم مجھے آئندہ سال رمضان کا مہینہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور انہوں نے پورے رمضان کے روزے رکھے اور اس رمضان سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے. رکھ لیا, روزے رکھ لیے, قرآن کریم کی تلاوت کر لی, کامیاب ہو گئے. وضو کی حالت میں دنیا سے گئے. تو ہماری زندگی ہمیں نہیں معلوم کب ختم ہو جائے گی. یہ غفلت کو دور کرنا ہے, اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگانا ہے, لگانا ہے اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے. یہ اعمال کا مہینہ ہے. جو آدمی اس مہینے کو اعمال کے ساتھ گزارے گا 11 مہینے پر اس کا اثر پڑے گا, یقیناً پڑے گا. کم سے کم رمضان میں اگر تہجد کی نماز کا آدمی اہتمام کر لے تو انشاءاللہ رمضان کے بعد اگر تہجد نہیں پڑھ سکا تو کم سے کم اس کی فجر کی جماعت نہیں جائے گی, فجر کی نماز قضا نہیں ہوگی. رمضان میں نوافل کا اہتمام کرے گا, اللہ رمضان کے بعد فرائض پر اس کو استقامت دے دیں گے, اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی. رمضان میں درود شریف کا اہتمام کر لے, استغفار کا اہتمام کر لے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار ہے, ساری اعمال کرتا رہے. کون سی گھڑی مقبول کی ہے, اور رمضان کا پورا مہینہ قبولیت کا ہے. ہمارا کام ہو جائے گا اگر ہماری عبادتیں قبول ہو گئی. ہماری عبادتیں ایسی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے یوں کہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں تیری شان کے مطابق ہے, لیکن ہم کریں گے اپنی کوشش تو خدا کو دکھائیں, اپنی محنت کو دکھائیں. وہ چھوٹا بچہ جب چلنا سیکھتا ہے تو ماں باپ اس کو کہتے ہیں دوڑ چل. وہ بچہ گھبراتا ہے, ماں تھوڑی دور کھڑی رہتی ہے, ماں کو معلوم ہے ابھی گر جائے گا, لیکن چلاتی ہے, اس کو انگلی بتاتی ہے, چاکلیٹ بتاتی ہے. وہ بچہ چلنا چاہتا ہے, چلتا ہے گرتا ہے, چلتا ہے گرتا ہے, ایسے ایسے ماں کی ہاتھ میں آ جاتا ہے. اگر ہم اسی طریقے سے کوشش کرتے رہیں گے, چلیں گے, توبہ ٹوٹ جائے گی, پھر توبہ کریں گے, پھر توبہ ٹوٹ جائے گی, کرتے رہیں گے, ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ہمیں نواز دیں گے. نیت کرو کہ انشاءاللہ یہ مہینہ ہم اعمال کے ساتھ گزاریں گے, قرآن کی تلاوتوں میں گزاریں گے. جتنے روزے ختم ہو چکے ہیں, اسی لیے تو رمضان کی بات ہے. تو اگر کوئی آدمی اس رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے, پوری زندگی اگر اس کا اعادہ کرے, اس کی قضا کرے, تو رمضان کے ثواب تک وہ نہیں پہنچ سکتا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ روزے رکھے, قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے, تسبیحات کا اہتمام کرے, تراویح کے اندر ذوق اور شوق کے ساتھ ہم اپنے آپ کو شریک کریں. تراویح کے ایک سجدے پر, چاہے اس میں کلام ہے, تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکی ملتی ہے, ایک سجدے پر. اس فضائل میں کلام ہے, لیکن ہمیں وہ شوق, وہ جذبہ خدا کو دکھانا ہے. نیت کرو تو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ اعمال کے ساتھ گزاریں گے, کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے, کوسمبا دادری مدرسہ سے اور دوسرے بھی سفارہ حضرات چندے کے لیے آئے ہیں. تمام حضرات سے گزارش ہے ان کا بھرپور تعاون فرمائے. میرے پاس بھی ایک جمعیت العلماء سورت کے صدر مولانا ارشد میر کے مدرسہ جامعہ فیض سبحانی سورت, وہاں کے مدرسے کی چندے کی بک ہے. ہمارے مفتی عمران صاحب بھی آئے ہیں جو ہر سال آتے ہیں, میں نے ابھی ان کو دیکھا, ان کا بھی تعاون فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام دینے والوں کی سخاوت کو اور ان کی خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور دوسرا ایک اعلان ہے, دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ جامعہ اسلامیہ بیت العلوم پیپلی مزرعہ ہریانہ پنجاب, جس مدرسے کا چندہ میرے والد صاحب کرتے ہیں کئی سال سے, انہوں نے بھی دیکھا ہے مدرسہ, میں نے بھی دیکھا ہے, اور اس کے علاوہ گاؤں میں سے بہت سارے لوگ گئے بھی ہیں, انہوں نے دیکھا ہے. ان کی ماتحتی میں ایک مدرسہ چلتا ہے جہاں پانی کے 2 بور کی ضرورت ہے. ایک بور کا خرچہ 1 لاکھ روپیہ ہے. اگر کوئی پورا بور کروانا چاہے یا پھر آدھا لینا چاہے یا 5 آدمی مل کر کروانا چاہے تو وہ میرے سے ملاقات کریں. انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد اس کو ساتھ میں وہاں لے جائیں گے, وہاں انشاءاللہ ان کا کام کروائیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعوانا الحمدللہ رب